غزنی کے چند عیش پرست امیروں کو سبکتگین کا یہ خطبہ بہت گراں گزرا تھا۔ سردار تبریز نے اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ اپنے ہم مشروب امیروں سے تنہائی میں ملا اور اس نے سبکتگین کے خلاف انتہائی نفرت انگیز تقریر کی۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا اور ایک ایسے انسان کو منصب امارت تک پہنچایا جو حکمرانی کے نشے میں پاگل ہو کر ہمارے ہی عزت و وقار کا دشمن بن گیا ہے۔ وہ اول و آخر ایک غلام زادہ ہی ثابت ہوا۔ ہم نے اپنے آہنی ہاتھوں سے اس کے پیروں کی زنجیریں کاٹی اور اب وہ ہمارے ہی معزز سینوں کو اپنے غلیظ قدموں کے تلے رون دینا چاہتا ہے۔ سردار تبریز کے ہونٹوں سے زہر ٹپک رہا تھا۔ وہ فطری طور پر ایک حاسد اور کمظرف انسان ہے، اس لیے اس کی نظر میں ہمارا مال و متاع اور معیشی رتبہ کھٹکتا ہے۔ وہ جہاد کے بہانے ہم سے ہمارا سرمایہ چھین لینا چاہتا ہے، پھر جب ہم بے اثر ہو جائیں گے تو وہ بھکاریوں کی طرح ہمیں غزنی کی گلیوں میں پھرائے گا۔ وہ خود ایک بھکاری نظام شاہ کا عقیدت مند ہے، اس لیے ہمیں بھی گداگری کا سبق پڑھا رہا ہے۔ یہی اس کا منصوبہ ہے اور یہی اس کی چال ہے۔ دوسرے عمرا نے بہت غور سے سردار تبریز کی شر انگیز تقریر سنی اور اسبات میں اپنے سروں کو اس طرح جنبش دی جیسے وہ حرف بحرف اس سے اتفاق کرتے ہوں، مگر ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ سردار تبریز نے اپنے ہمنوا امیروں کو دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ ہماری عادات اور مزاج بدلنا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اسے ہی بدل ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر سردار تبریز نے اپنے ساتھی عمرا کے چہروں کی طرف دیکھا۔ ابھی اتنی جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ غزنی کے ایک بااثر امیر ترکمان بن داؤد نے کہا، ابھی اس کے نئے اقدامات کا انتظار کرو۔ اگر اس نے ہمارے گربانوں پر دست درازی کی تو پھر ہم اس کے لباس کی دھجیاں اڑا دیں گے، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ امیر ترکمان سردار تبریز نے تشویشناک لہجے میں کہا، تمہارے اندیشے درست ہیں، مگر پھر بھی ہمیں کچھ دن انتظار کرنا ہوگا۔ ترکمان بن داؤد نے کہا، میں سبکتگین سے نہیں، نظام شاہ کی روحانی طاقت سے ڈرتا ہوں۔ جیسے ہی ترکمان بن داؤد کا جملہ ختم ہوا، کمرے میں سردار تبریز کا بلند قہقہہ گونجا، تم کب سے روحانیت کے قائل ہو گئے ترکمان؟ سردار تبریز کا لہجہ تمسخر آمیز تھا۔ جس شخص کے جسم پر ایک لباس کے سوا برسوں تک دوسرا لباس نظر نہ آئے اور جس نے سوکھی روٹیوں کے سوا کسی دوسری غذا کا ذائقہ نہ چکھا ہو، اس کی روحانی طاقت ہی کیا؟ پھر بھی اگر تم نظام شاہ سے خوفزدہ ہو تو اس گداگر کو میں خود دیکھ لوں گا۔ آج کی تقریر کے بعد میں خود بھی سبکتگین کو پسند نہیں کرتا، لیکن اسے اقتدار سے ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ترکمان بن داؤد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر ہم نظام شاہ کی روحانی طاقت کو نظر انداز بھی کر دیں تو فوجی طاقت کو کہاں لے کر جائیں گے؟ افواج غزنی مکمل طور پر اس کے زیر اثر ہے۔ آج کے بعد افواج غزنی پر اس کی کوئی گرفت باقی نہیں رہے گی۔ سردار تبریز نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، غزنی کا سپہ سالار ابو مسلم میرا گہرا دوست ہے۔ یہ کہتے کہتے سردار تبریز کے چہرے پر خوشی کی ایک تیز لہر نمایاں ہو گئی۔ سیاست میں دوستوں پر زیادہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا سردار تبریز۔ ترکمان بن داؤد نے رک رک کر کہا، میں جانتا ہوں۔ سردار تبریز نے مضطرب انداز میں کرسی کے دائیں بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، دوستی اس وقت زیادہ مستحکم اور معتبر ہو جاتی ہے جب کسی شخص کے گرد حسر و حوث کا حصار کھینچ دیا جائے۔ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے سردار تبریز؟ ترکمان بن داؤد نے چونک کر کہا، ہم سپہ سالار ابو مسلم کو حکمرانی کا خواب دکھائیں گے۔ سردار تبریز نے اپنے فتنہ انگیز منصوبوں کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، جب ایک بار ابو مسلم کی آنکھیں اس لذت آمیز خواب سے آشنا ہو جائیں گی، پھر اسے دنیا میں اقتدار کے سوا کوئی دوسرا منظر دکھائی نہیں دے گا۔ تمام ہمنوا امیروں نے سردار تبریز کی بات بڑی حیرت سے سنی۔ اس طرح غزنی کا نیا حکمران کمزور بھی ہوگا اور ہماری جنبش نظر کا پابند بھی۔ سردار تبریز کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کر گئی تھی۔ دنیا میں وہی لوگ کامیاب رہتے ہیں جنہیں بادشاہ گیری کا فن آتا ہے۔ اب وقت کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ ہم سبکتگین کے قدموں کے نیچے سے غزنی کا تخت کھینچ لیں اور وہ پہلے کی طرح پتھریلی زمین پر تنہا کھڑا رہ جائے۔ یہ کہہ کر چند لمحوں کے لیے سردار تبریز خاموش ہو گیا اور پھر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو وقت ہمیں اتنی مہلت بھی نہیں دے گا کہ ہم اپنی حسرتوں کی لاش پر ماتم کر سکیں۔ سبکتگین کے خلاف سازش میں شریک ہونے والے تمام عمرا سردار تبریز کے اس منصوبے سے متفق تھے، بس ترکمان بن داؤد ہی کچھ ہراساں نظر آ رہا تھا اور اس خوف کی وجہ نظام شاہ کا جلال روحانی تھا۔ اہل سازش کا یہ اجتماع رات گئے تک جاری رہا۔ جیسے جیسے رات بڑھتی گئی، ان عمرا کے دل و دماغ
کی تاریکیوں میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ پرانی سے پرانی شراب لائی گئی اور بہت دیر تک صراحی و ساغر گردش میں رہے۔ پھر سردار تبریز کی دعوت پر غزنی کا سپہ سالار ابو مسلم بھی اس مجلس میں شریک ہو گیا۔ ابو مسلم فطری طور پر ایک نہایت شجاع انسان تھا اور اس کے ساتھ ہی اسے فنون حرب و ضرب میں بھی مہارت حاصل تھی۔ اسی وجہ سے غزنی کے سابق حکمران پری تگین نے ابو مسلم کو نائب سپہ سالار منتخب کیا تھا۔ پھر جب پری تگین نے خودکشی کر لی تو امیر سبکتگین نے اسے سپہ سالار بنا دیا اور آج وہی ابو مسلم سازشی امراء کے نرغے میں گھرا ہوا تھا۔ آؤ ابو مسلم تم بھی پیو۔ مجلس فتنہ گیر میں سالار غزنی کے داخل ہوتے ہی سردار تبریز نے سرشار لہجے میں کہا۔ ابو مسلم مسکرایا اور سردار تبریز کے قریب ہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، سردار خوب جانتے ہیں کہ میں ایک سپاہی ہوں اور سپاہی ایک لمحے کے لیے بھی حالات بے خودی میں نہیں رہ سکتا۔ یہ محفل کیف و نشاط تمہارے ہی لیے آراستہ کی گئی ہے۔ سردار تبریز کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ میرے لیے سالار غزنی ابو مسلم نے چونک کر کہا۔ تمہارے بہتر مستقبل کی خوشی میں سردار تبریز رک رک کر بول رہا تھا، دراصل یہ تمہارا جشن فتح ہے اور اسی خوشی میں ہم باد و ساغر سے دل بہلا رہے ہیں۔ تم بھی چکھ کر دیکھو دنیا کی یہ نعمت کیسی کیف انگیز ہے۔ میرا جشن فتح۔ سالار غزنی کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم نے طے کر لیا ہے کہ آئندہ تم ہی سلطنت غزنی پر حکمرانی کرو گے۔ اچانک سردار تبریز نے کہا۔ نہیں سردار، ابو مسلم فطر حیرت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میرے لیے موجودہ منصب ہی بہت ہے۔ بیٹھ جاؤ احمق انسان، بیٹھ جاؤ اور اپنے دوست کی بات غور سے سنو۔ سردار تبریز نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابو مسلم فوراً ہی اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ کیا تمہاری زندگی صرف اسی مقصد کے لیے ہے کہ تم موسم کی سختیاں برداشت کرتے رہو اور پھر ایک دن کسی بے آب و گیا صحرا میں لاوارثوں کی طرح قتل ہو جاؤ، اور اگر بے شمار زخم کھا کر زندہ بھی رہو تو تمہیں اس بے پناہ خدمت کے صلے میں فقط معاوضہ ہی ملے، محض چند سکے؟ کیا تمہاری جانثاریاں اور سرفروشی کا یہی انعام ہے؟ نہیں ابو مسلم، نہیں، ہرگز نہیں۔ یکایک سردار تبریز نے چیخ کر کہا، میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ یہ تمہاری بزدلی اور کم عقلی ہے۔ اگر ہو سکے تو آگے بڑھ کر اپنا حق چھین لو، ورنہ یہ موسم دوبارہ نہیں آئے گا۔ تم ایک خوش نصیب سپاہی ہو کہ تمہیں ہم جیسے بادشاہ گیروں کی تائید حاصل ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر تم نے اس خوش نصیب لمحوں کو اپنی گرفت میں نہیں لیا تو پھر کسی دن وطن سے دور کسی ویران اور اجنبی محاذ پر قتل ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد تمہارے بیوی بچے دربدری کی زندگی گزاریں گے یا غزنی کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھریں گے۔ سردار تبریز نے ایک سپہ سالار کے انجام کا اس قدر بھیانک نقشہ کھینچا کہ ابو اسحاق کے چہرے پر کئی رنگ ابھر کر ڈوبتے رہے۔ ان رنگوں میں وحشت، کشمکش، تذبذب اور پریشانی سب کچھ شامل تھا۔ حکمرانی کا خواب، عیش و عشرت سے بھرپور زندگی، تخت کے نیزے، سلامی دیتے ہوئے فوجیوں کی قطاریں، رعایا کے جھکے ہوئے سر۔ ابو مسلم کے دماغ پر بیک وقت اتنے خیالات حملہ آور تھے کہ وہ بدحواس ہو گیا۔ اور کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ تمہارے دوست سردار تبریز کا سر امیر سبکتگین کی تلوار کی زد پر ہے؟ سردار تبریز نے ابو مسلم کے اعصاب پر ایک اور کاری ضرب لگاتے ہوئے کہا۔ سالار غزنی نے ایک بار پھر چونک کر سردار تبریز کی طرف دیکھا۔ وہ احسان فراموش اپنے ان محسنوں کی جاگیریں ضبط کر کے انہیں زندان کے حوالے کر دینا چاہتا ہے۔ سردار تبریز نے اپنے ساتھی امراء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کل تم نے اس کی تقریر نہیں سنی؟ ہمارے ہی سرمایہ کی طاقت نے اسے امیر بنایا اور اب وہ ہمیں ہی گداگروں کی صف میں کھڑا کر دینا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا سردار۔ ابو مسلم کا ذہن غبار سے بھر گیا تھا۔ امیر سبکتگین میری رضامندی کے بغیر آپ حضرات کو چھو بھی نہیں سکتے۔ آخر میں سالار غزنی ہوں، اس مملکت کا محافظ اعلیٰ۔ سردار تبریز نے محسوس کیا کہ پتھر آہستہ آہستہ پگھل رہا ہے۔ اس نے بڑی عیاری کے ساتھ ابو مسلم کے سلگتے ہوئے ذہن کو شاطر لفظوں کی نئی آنچ دی۔ تمہاری مرضی ہی کیا ابو مسلم، تم خود چند دنوں کے مہمان ہو۔ سالار غزنی کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے عکس ابھرے اور پھر اس کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں سردار؟ سبکتگین کا لڑکا محمود 16-17 سال کا ہو گیا ہے۔ سردار تبریز نے ابو مسلم کے ذہن میں شکوک اور اندیشوں کی نئی چنگاری ڈال دی۔ سبکتگین نے مجھ سے خود کہا تھا کہ 2 سال کی بات ہے، اس کے بعد محمود افواج غزنی کی ذمہ داریاں سنبھال لے گا۔ ابو مسلم گھبرا کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا۔ کیا میری خدمات کا یہی صلہ ہے؟ دنیا کی یہی رسم ہے ابو مسلم کہ احمق و نادان مہر بے خبری
کے محاذ پر کٹوا دیے جاتے ہیں۔ اب سیاست کی بساط پر تم بھی وہ بیکار مہرہ ہو جس کی سبتگین کو ضرورت نہیں۔ اپنی گردن کی طرف غور سے دیکھو، تمہیں امیر غزنی کی شمشیر بے نیام اپنی شیرک کے بہت قریب نظر آئے گی۔ میں تو صرف دوستی کے تقاضے پورے کر رہا ہوں، ورنہ سیاست میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر سردار تبریز نے سالار غزنی کی طرف دیکھا۔ ابو مسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ لو اسے پی لو، اب تمہیں اس کی شدید ضرورت ہے۔ سردار تبریز نے شراب سے لبریز ایک ساغر ابو مسلم کی طرف بڑھایا جو بہت دیر سے کسی انسان کے ہونٹوں کا منتظر تھا۔ ابو مسلم نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ چام سرخ کی طرف بڑھایا۔ ان نعمتوں کی قدر کرو ابو مسلم۔ سردار تبریز کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز گونجی۔ اب تک تم انسانی خون پیتے رہے ہو، آج شراب کے چند قطرے بھی پی کر دیکھو، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ دونوں کی سرخی میں کیا فرق ہے۔ ابو مسلم نے سردار تبریز کے ہاتھوں سے جام لیا، پھر جھجکتے ہوئے گھونٹ گھونٹ کر کے پینے لگا۔ سردار تبریز اور دوسرے امراء کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ غزنی کا ایک جانثار سپاہی محفل کیف و نشاط میں سرائی و ساغر کے خنجر سے قتل کر دیا گیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد ابو مسلم گھر جانے کے لیے اٹھا تو اس کے قدم بری طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ سردار تبریز نے اپنے 2 خدمتگاروں کو حکم دیتے ہوئے کہا، سالار غزنی کو ان کے مکان تک چھوڑ آؤ۔ پھر جب ابو مسلم خلوت گاہ کے دروازے تک پہنچا تو سردار تبریز نے اسے پکار کر کہا، ابو مسلم تم ہمیں امیر سبتگین سے نجات دو، ہم تمہیں اس کے بدلے میں غزنی کا تخت دے دیں گے۔ ایسا ہی ہوگا سردار، ابو مسلم نے جھومتے ہوئے کہا، مجھے تھوڑا سا وقت درکار ہے تاکہ میں اپنے سپاہیوں کو کامیاب بغاوت کے لیے آمادہ کر سکوں۔ ہاں، بہت احتیاط اور اطمینان سے سبتگین کے گرد موت کا جال بچھا دو۔ سردار تبریز نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں ایک ہی وقت میں امیر غزنی، اس کے بیٹے اور گداگر نظام شاہ کا کام تمام کرنا ہے۔ یہ تینوں ہماری عیاش کوشی کے راستے میں بھاری پتھر بن گئے ہیں۔ ابو مسلم نے لہراتے ہوئے اپنے سر کو جنبش دی اور ڈگمگاتے قدموں سے باہر نکل گیا۔ ابو مسلم اور سردار تبریز کے خدمتگاروں کو اندازہ نہ ہو سکا کہ نصف شب کے اندھیروں میں بھی ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ وہ 5 نقاب پوش تھے جو سیاہ کپڑوں میں ملبوس ابو مسلم کا تعاقب کر رہے تھے۔ ان 5 نقاب پوشوں میں ولی عہد محمود بھی شامل تھا۔ جب سالار غزنی ابو مسلم اپنے مکان میں داخل ہو گیا تو محمود تیزی سے قصر شاہی کی طرف پلٹا اور سبتگین کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے کہنے لگا، امیر معظم ابو مسلم نصف شب تک سردار تبریز کے ساتھ شریک رہا، پھر جب وہاں سے رخصت ہوا تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میری عاجزانہ درخواست ہے کہ اس کو سالاری کے عہدے سے اسی وقت معزول کر دیا جائے۔ اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ آپ کے دشمن کا دوست ہے۔ محمود بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا۔ ابو مسلم کے لڑکھڑانے کی بات سن کر سبتگین کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ محمود، کہیں یہ تمہارا فریب نظر تو نہیں؟ امیر ذیشان، میں نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ ابو مسلم کے غیر متوازی قدموں کو دیکھا ہے۔ محمود نے واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، وہ اس طرح سردار تبریز کے ہاں سے برآمد ہوا کہ 2 طاقتور خدمتگار اسے سہارا دیے ہوئے تھے اور پھر وہ اسی عالم میں اپنے مکان تک پہنچا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ابو مسلم جیسا جانباز سپاہی بھی میں نوشی کی لعنت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ امیر سبتگین کے چہرے پر ابھرنے والی حیرت کا رنگ کچھ اور نمایاں ہو گیا تھا۔ مجھے اس بات کا تو شبہ تھا کہ وہ سردار تبریز سے دوستی نبھانے کے لیے میرے خلاف سازش بھی کر سکتا ہے، مگر اس کی شراب نوشی کا تصور میرے ذہن کے کسی بعید ترین گوشے میں بھی نہیں تھا۔ پھر اس سلسلے میں امیر محترم کو میری بینائی پر اعتبار کرنا مشکل ہوگا۔ محمود نے ادب و احترام کے ساتھ انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری آنکھوں پر شک نہیں کر رہا ہوں فرزند۔ سبتگین نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، یقیناً تمہاری بینائی مجھ سے زیادہ ہے۔ میں تو ایک جانثار سپاہی کی موت کا ماتم کر رہا ہوں۔ سردار تبریز کی دوستی نے ابو مسلم جیسے شجاع انسان کو ہوس پرستی کے زہر آلود خنجر سے ہلاک کر ڈالا۔ کاش ایسا نہ ہوتا۔ اچانک امیر سبتگین کے چہرے پر گہری اداسی جھلکنے لگی تھی۔ تو پھر اس کی معزولی کے احکامات جاری کر دیجیے۔ محمود بہت مضطرب نظر آ رہا تھا۔ نہیں فرزند، سیاست کے نازک ترین معاملات میں ہم اتنی عجلت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔
امیر سبکتگین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ابو مسلم افواج غزنی کا پسندیدہ ترین سالار ہے، اسے یک بیک برطرف کر دینے سے کئی سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ اس طرح فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ پھر محمود نے ایک مختصر ترین سوال کیا اور باپ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب ابو مسلم پوری طرح بہک جائے، امیر سبکتگین نے اپنے جذباتی بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، پھر ہم اس کے سیاہ کردار کو اپنی بہادر افواج کے سامنے ظاہر کر سکیں گے۔ اس کے بعد غزنی کا کوئی سپاہی اپنے سالار کی حمایت میں آواز بلند نہیں کر سکے گا۔ اگر اس دوران بغاوت ہو گئی یا ابو مسلم کوئی نئی چال چل گیا۔ محمود کے چہرے پر فکر و تشویش کی گہری پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ ہم اپنی سی کوشش کر کے دیکھیں گے، باقی باتیں اللہ پر چھوڑ دو کہ وہی کارساز حقیقی ہے۔ امیر سبکتگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر ساری کائنات مل کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ تم ابو مسلم کی نقل و حرکت پر نظر رکھو، اپنے معتبر جاسوسوں کو اس کے پیچھے لگا دو اور تم خود ابو مسلم کا تعاقب ترک کر دو۔ اگر اسے شک ہو گیا تو پھر سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ میں اس وقت ابو مسلم کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں جب اس کے پورے لباس پر جرائم کی سیاہی پھیلی ہو، تاکہ وہ اپنے گناہ سے انکار کی جرات نہ کر سکے۔ محمود خاموش ہو گیا، مگر اس کے چہرے پر اب بھی اضطراب کا ہلکا ہلکا عکس نظر آ رہا تھا، جیسے وہ امیر کے فیصلے سے مکمل طور پر مطمئن نہ ہو۔ کچھ دیر بعد سبکتگین نے اپنے نائب سپہ سالار عماد بن ساریہ کو اپنی خلوت میں طلب کیا۔ عماد بن ساریہ 70 سالہ ایک بوڑھا سپاہی تھا۔ امیر الپتگین کے عہد حکومت میں اس نے کئی جنگی کارنامے انجام دیے تھے۔ اس عمر میں بھی عماد بن ساریہ کی صحت قابل رشک تھی۔ جسمانی طور پر وہ بہت زیادہ چاق و چوبند نظر آتا تھا، مگر عماد بن ساریہ کی شخصیت کا جو پہلو سب سے زیادہ نمایاں تھا وہ اس کی پرہیزگاری اور ذہانت تھی۔ اس نے کئی بار امیر الپتگین کو ایسے مشورے دیے تھے جن پر عمل کر کے غزنی کے فرمانروا نے نمایاں فتوحات حاصل کی تھی۔ اس طرح افواج غزنی میں عماد کی حیثیت عسکری مشیر کسی تھی۔ امیر سبکتگین اپنے نائب سپہ سالار پر بہت زیادہ اعتماد کرتا تھا۔ جب سبکتگین کا قاصد عماد بن ساریہ کے پاس پہنچا تو وہ نماز تہجد ادا کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی بوڑھے سالار نے سلام پھیرا اور انہیں غزنی کے امیر کا پیغام ملا تو انہوں نے مسلح لپیٹ کر طاق میں رکھا اور قصر شاہی کی طرف روانہ ہو گئے۔ امیر سبکتگین نے اپنی خلوت گاہ کے دروازے پر عماد بن ساریہ کا استقبال کیا۔ امیر معظم خیر تو ہے؟ عماد نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے سے کسی قدر بے چینی کا اظہار ہو رہا تھا، کیونکہ امیر سبکتگین نے پہلی بار انہیں رات کے پچھلے پہر طلب کیا تھا اور یہ ایک غیر معمولی صورتحال تھی۔ امیر سبکتگین نے فوری طور پر جواب دینے کے بجائے محمود کو اشارہ کیا کہ وہ خلوت گاہ کا دروازہ بند کر دے۔ عماد بڑی حیرت سے امیر غزنی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنے بزرگ کا درجہ دیا ہے عماد، امیر سبکتگین نے اپنے نائب سپہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ امیر کی اس محبت کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ عماد بن ساریہ نے انتہائی اثر انگیز لہجے میں کہا، میں آپ کی شدت احساس کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتا ہوں۔ کیا آپ کے خیال میں نے اسلامی نظام کے نفاذ کا اعلان کر کے کوئی جرم کیا ہے؟ امیر سبکتگین کے لہجے میں گہری اداسی جھلک رہی تھی۔ معاذ اللہ، عماد بن ساریہ نے گھبرا کر کہا، آپ کی امارت تو تاریخ غزنی کا سب سے روشن باب ہے۔ اہل ایمان آپ کی سربراہی پر فخر کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ میرے اقدامات کو پسند نہیں کرتے۔ امیر سبکتگین نے نہایت غمزدہ لہجے میں سردار تبریز کی مخالفانہ سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، غزنی کے حکمران نے نگار خانم کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا۔ ابو مسلم سردار تبریز سے دوستی نبھا رہا ہے اور اس نے مملکت کے مفاد کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ابھی میں غزنی کے سپہ سالار کو مجرم قرار نہیں دیتا، مگر وہ کل رات سردار تبریز کی محفل شراب نوشی میں شریک ہوا تھا اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ عماد بن ساریہ جیسا متقی سپاہی یہ واقعہ سن کر اداس نظر آنے لگا۔ امیر، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ مجھے میرے دوستوں نے بہت مایوس کیا ہے۔ عماد بن ساریہ، امیر سبکتگین کے لہجے میں تلخی بھی تھی اور خلیش دل بھی۔ میرے لیے کیا حکم ہے امیر؟ اچانک عماد کا لہجہ پرجوش ہو گیا۔ کیا غزنی کے چند بدمست مملکت اسلامی کا مستقبل تاریک کر دیں گے؟ نہیں،
امیر معظم ایسا نہیں ہو سکتا، اگرچہ اب میرے بازوؤں کے شرارے نہیں اٹھاتے، لیکن خدائے لازوال کی بخشی ہوئی طاقت کی قسم، میری شمشیر کی کاٹ میں اب بھی وہی تیزی ہے۔ اگر حکم ہو تو ان ضمیر فروشوں کے سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ جوش جذبات کے سبب عماد کے چہرے کی جھریوں میں عجیب سا تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ سبتگین نے بے قرار ہو کر بوڑھے سالار کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ نہیں میرے بزرگ، ابھی وقت نہیں آیا۔ امیر غزنی کے لہجے میں ہلکا سا ارتاش تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ابو مسلم کی ان سرگرمیوں پر نظر رکھیں جن کا تعلق براہ راست افواج غزنی سے ہے۔ اگر اس نے میرے لشکروں کی زمین میں نفرت اور بغاوت کے بیج بو دیے تو پھر یہ زہریلی فصل ہماری عسکری قوت کو تباہ کر ڈالے گی۔ میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں امیر محترم۔ عماد کا لہجہ بہت زیادہ پرجوش ہو گیا تھا۔ آپ مطمئن رہیں، میں ابو مسلم کو ملکی سالمیت پر شب خون مارنے نہیں دوں گا۔ بزرگ، میری ایک اور خواہش ہے، امیر سبتگین نے بوڑھے سالار کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ غزنی کے لشکروں کی قیادت کریں اور میرے بیٹے محمود کو ایک شاگرد کی حیثیت سے جنگ کے شیب و فراز سمجھائیں۔ نہیں امیر معظم، عماد بن ساریہ نے کہا، میں اپنے آپ کو اس نصب کا اہل نہیں سمجھتا۔ اللہ گواہ ہے کہ میرے دل میں قیادت کا جذبہ کبھی پیدا نہیں ہوا۔ بس اپنے سینے میں ایک ہی خواہش لیے آج تک زندہ ہوں کہ اسلامی لشکر کی خدمت کر سکوں، یہاں تک کہ کسی محاذ پر اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پھر اپنے خالق سے اس حالت میں ملوں کہ پورا بدن لہو میں تر ہو۔ یہ کہتے کہتے عماد بن ساریہ کی آنکھیں اشکوں سے لبریز ہو گئیں، مگر ابھی تک میری یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا ہے کہ بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں گا۔ نہیں میرے بزرگ، امیر سبتگین نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، کون جانے کہ کب آسمان سے اس کی رحمت نازل ہو جائے۔ آپ کا شوق شہادت ہر مسلمان کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ کاش غزنی کے ہر باشندے کے دل میں یہی جذبہ بیدار ہو جائے، آمین۔ عماد بن ساریہ نے سر جھکا دیا۔ بوڑھے سالار کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر وہ شب بیدار سپاہی امیر غزنی کی خلوت گاہ سے نکل کر چلا گیا۔ سپہ سالار ابو مسلم نے بڑی ہوشیاری سے اپنے معتبر سپاہیوں کو اس کام پر متعین کر دیا کہ وہ امیر سبتگین کے بارے میں دوسرے سپاہیوں کی رائے معلوم کر سکیں۔ ابو مسلم کے جاسوسوں نے جلد ہی اسے یہ اطلاع پہنچا دی کہ لشکر کے بیشتر سپاہی امیر سبتگین کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ابو مسلم اس قسم کی خبروں سے پریشان سا نظر آنے لگا۔ پھر اس نے سردار تبریز کے سامنے اپنی الجھن بیان کرتے ہوئے کہا، امیر کے خلاف بغاوت اتنی آسان نہیں ہے۔ میرے 100-200 مخصوص سپاہیوں کے علاوہ پورا لشکر سبتگین کی حمایت کا دم بھرتا ہے۔ تمہیں پوری فوج کی بغاوت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ سردار تبریز نے اپنی ساتھی عمرہ کے سامنے ابو مسلم کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، تمہیں تو امیر سبتگین اور اس کے بیٹے محمود کو قتل کرنا ہے، پھر غزنی کا تمام لشکر تمہارے سامنے سر اطاعت خم کر دے گا۔ تمہارے سارے اندیشے امیر کی زندگی تک ہیں۔ جس دن امیر ہلاک ہو جائے گا اسی روز تمہارے دل میں پیدا ہونے والے وسوسے بھی دم توڑ دیں گے، اور وہ بوڑھا عماد بن ساریہ بھی ہر وقت سائے کی طرح میرے تعاقب میں لگا رہتا ہے۔ ابو مسلم نے پریشان لہجے میں کہا، مجھے اس کی آنکھوں میں شک کے سائے لرزتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے امیر غزنی نے اسے میری جاسوسی پر متعین کر دیا ہے۔ عماد بن ساریہ سے آج ہی پیچھا چھڑا لو، غزنی کے سپہ سالار کی حیثیت سے اسے معزول کر دو۔ اگر امیر اس کا سبب پوچھے گا تو کہہ دینا وہ بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے اور ایسے ضعیف سپاہی اتنے اہم منصب کے لائق نہیں ہوتے۔ عماد بن ساریہ کو ہٹانے کے بعد تمام بڑے عہدوں پر اپنے اعتبار کے آدمی فائز کر دو۔ اس کے بعد سبتگین بھی بے دست و پا رہ جائے گا اور بغاوت بھی آسانی سے ہو جائے گی۔ سردار تبریز کی اس تجویز کو تمام عمرا نے پسند کیا اور ابو مسلم کے چہرے پر خوشی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ اب وہ تصور میں غزنی کے تخت کو اپنے قدموں کے نیچے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے دن ہی نائب سپہ سالار عماد بن ساریہ کو ایک خاص منصوبے کے تحت معزول کر دیا گیا۔ جب ابو مسلم نے امیر سبتگین کو یہ اطلاع دی تو غزنی کے فرمانرواں کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی دشمن نے بے خبری کے عالم میں اس کے سر پر آہنی ضرب لگائی ہو، مگر سبتگین خود بھی فولادی اعصاب رکھنے والا انسان تھا، اس لیے اس غیر متوقع چوٹ کو بڑے صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کر گیا۔ امیر محترم، عماد بن ساریہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ ابو مسلم نے بڑی عیاری کے ساتھ غزنی کے لائق ترین سپاہی
کی معزولی کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا، میں بیرونی خطرات کے پیش نظر نئے تقاضوں کی بنیاد پر افواج غزنی کی تربیت دینا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ اعلیٰ منصب تک صرف وہی سپاہی پہنچے جس کا جسم بھی جوان ہو، جذبات اور دماغ بھی۔ میں تمہارے خیالات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ امیر سبکتگین اپنے آپ پر جبر کر کے مسکرایا۔ میں امیر معظم کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ میری کوششوں کو انتہائی فراخ دلی کے ساتھ سراہا گیا ہے۔ ابو مسلم نے بڑی بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولا اور رخصت ہو گیا۔ ابو مسلم کے جاتے ہی محمود خلوت گاہ میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں امیر محترم، خلاف معمول محمود کی آواز بہت بلند تھی۔ امیر سبکتگین نے اسبات میں اپنے سر کو جنبش دی۔ آخر ولی غزنی کو اب کس بات کا انتظار ہے؟ محمود کا لہجہ تلخ تھا۔ ابو مسلم کو معزول کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا آپ اس وقت کوئی حکم صادر فرمائیں گے جب ابو مسلم تمام جانثار فوجوں کو بے دست و پا کر چکا ہوگا؟ نہیں فرزند، ابھی میں ابو اسحاق کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، امیر سبکتگین نے انتہائی اطمینان سے کہا۔ ابھی اسے اپنے چہرے کو مکمل طور پر بے نقاب کر لینے دو۔ میری نظر صرف ابو مسلم پر نہیں، میں اس کے پیچھے کچھ اور چہرے بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ ایک گہری سازش ہے۔ میں اس سازش کے پس پردہ حرکت کرنے والے تمام کرداروں کو سامنے لانا چاہتا ہوں۔ جواب میں محمود کچھ کہنا چاہتا تھا کہ عماد بن ساریہ نے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ پھر جب غزنی کا معزول شدہ سالار اپنے امیر کی خدمت میں حاضر ہوا تو سبکتگین نے دیکھا کہ عماد بن ساریہ مسکرا رہے تھے۔ ابن ساریہ، مجھے تم سے اس اعلیٰ ظرفی کی توقع تھی۔ امیر سبکتگین نے اپنے نائب سپہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امیر میری فکر چھوڑ دے۔ عماد بن ساریہ نے شگفتہ لہجے میں کہا، اس طوفان پر نظر رکھیں جو اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ مملکت غزنی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ابن ساریہ، میں ابو مسلم کی سرگرمیوں سے بے خبر نہیں ہوں، امیر سبکتگین نے ٹھہر کر کہا، مگر وہ تو کسی روک ٹوک کے بغیر قصر شاہی میں چلا آتا ہے۔ اچانک ابن ساریہ کے ہونٹوں کا تبسم غائب ہو گیا تھا اور وہ بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ابن ساریہ؟ امیر سبکتگین نے چونک کر پوچھا۔ امیر معظم سے اس بوڑھے کی ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ آئندہ ابو مسلم سے ایک مخصوص فاصلے کے ساتھ ملاقات کریں۔ عماد بن ساریہ نے اپنے اندیشوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور قصر شاہی کے محافظ دستوں کو واضح طور پر ہدایت دے دی جائے کہ ابو مسلم جب بھی آپ سے ملنے کی خواہش کرے اسے تنہا آنے دیا جائے۔ امیر سبکتگین کی پیشانی کی لکیریں کچھ اور گہری ہو گئی۔ اگر ابو مسلم اپنے ماتحت سپاہیوں کے ہمراہ قصر شاہی کا رخ کرے تو اس کے ساتھیوں کو دروازے پر روک دیا جائے۔ عماد بن ساریہ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ امیر سبکتگین بڑی حیرت سے ابن ساریہ کی گفتگو سن رہا تھا۔ میری حقیر رائے میں فی الوقت یہی مناسب ہے کہ قلعے کے محافظوں کی تعداد کم سے کم 3 گنا کر دی جائے۔ ابن ساریہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، صدر دروازے کے نگہبانوں کی تعداد میں 4 گنا اور قصر شاہی کے اندرونی محافظوں کی تعداد میں 8 گنا اضافہ کر دیا جائے۔ ابن ساریہ، موت تو اپنے وقت پر آئے گی۔ یکایک امیر سبکتگین مسکرانے لگے۔ میں موت کے گرد پہرا نہیں بٹھا رہا ہوں، عماد بن ساریہ نے پرزور لہجے میں کہا۔ یہ ابو مسلم کے اس منصوبے کے خلاف ایک حفاظتی تدبیر ہے۔ میرے خیال میں ابھی وہ کچھ اور فوجی عہدیداروں کو معزول کرے گا۔ اگر ایسا ہوا تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس کی نیت میں فتور ہے۔ محمود بھی یہ باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل بوڑھے سپہ سالار کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ پھر ابن ساریہ کی قیاس آرائیاں درست ثابت ہوئیں۔ ابو مسلم نے تقریباً تمام بڑے عہدیداروں کو معزول کر کے ان کی جگہ پر اپنے پسندیدہ اور معتبر سپاہیوں کو نامزد کر دیا۔ اس کے بعد وہ منافقت کی نئی قبا پہن کر امیر سبکتگین سے ملا۔ ابو مسلم ولی غزنی سے ملاقات کرنے کے لیے تنہا آیا تھا۔ امیر معظم کو میرے ان اقدامات پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ ابو مسلم نے نہایت عاجزانہ لہجے میں کہا۔ نہیں ابو مسلم، امیر سبکتگین نے بھی مصلحتاً لہجہ بدل دیا تھا، مجھے تم پر بہت زیادہ اعتبار ہے، اس لیے کہ تم جو کچھ بھی کرو اس میں مملکت کی فلاح کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور پوشیدہ ہوگا۔ ابو مسلم نے انتہائی ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نصف قد تک جھک کر امیر سبکتگین کو سلام کیا اور خلوتگاہ سے رخصت ہو گیا۔ قصر شاہی میں واپس آتے ہوئے اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ ابو مسلم کو یقین ہو گیا تھا کہ امیر سبکتگین ایک احمق فرمانروا ہے اور اس کی یہی سادہ لوحی اسے عبرتناک انجام تک پہنچا دے گی۔
ابو مسلم کے جاتے ہی امیر سبتگین نے عماد بن ساریہ کو خلوتگاہ میں طلب کیا اور ابو مسلم سے ہونے والی گفتگو حرف بحرف منتقل کر دی۔ ابن ساریہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی۔ میں جانتا تھا امیر معظم کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ میں آپ کی ذہانت کا قائل ہوں ابن ساریہ۔ امیر سبتگین نے مسکراتے ہوئے کہا، اب آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ابو مسلم کے نامزد کردہ عہدے داروں کے گرد اپنے جاسوسوں کا دائرہ اتنا تنگ کر دیجئے کہ وہ سانس تک نہ لے سکیں۔ عماد بن ساریہ نے امیر غزنی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ان عہدے داروں کی ایک ایک حرکت پر گہری نظر رکھی جائے اور وہ سپاہیوں سے کسی قسم کی گفتگو کریں۔ اگر وہ لشکر آپ کے خلاف سرکشی کی تبلیغ کرتے ہیں تو انہیں فوری طور پر گرفتار کر کے زندان کے حوالے کر دیا جائے۔ سبتگین نے حیرت سے بوڑھے سپہ سالار کی طرف دیکھا۔ امیر، مجھے فضاؤں میں انسانی خون کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ اچانک ابن ساریہ کا لہجہ اداس ہو گیا تھا۔ اللہ ان مسلمانوں کے حال زار پر رحم فرمائے۔ یہ نادان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے مضبوط مکانوں کی بنیادیں کھودنا چاہتے ہیں۔ انہیں اپنے سروں پر عافیت کا سایبان پسند نہیں۔ وحدہ لا شریک کی قسم، ان اندیشوں نے ذلت اور بربادی کی دھوپ نہیں دیکھی۔ آپ مطمئن رہیں ابن ساریہ، امیر سبتگین نے پرجلال لہجے میں کہا، یہ چند منافق عافیت کے اس سائبان میں ہلکا سا شگاف بھی نہیں ڈال سکیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ابن ساریہ نے حسرت آمیز لہجے میں کہا اور امیر سبتگین کو ابو مسلم سے دور رہنے کا مشورہ دے کر چلا گیا۔